آج آخری جمعہ جو ہے 2021 کا 31 دسمبر 2021 ہے آج. تو میں نے زندگی میں تقریباً 18 سال گزار دیے خطابت میں، اور 39 بہاریں زندگی کی دیکھ چکا ہوں. 2022 کی مئی کی 10 تاریخ کو 40 سال میری عمر ہو جائے گی، اور ان بیتے ہوئے لمحات میں کچھ یادگار باتیں ہیں، کچھ ناخوشگوار باتیں ہیں، اور کچھ تجربات ہیں. سوچا کہ 2021 کے آخری جمعہ میں وہ آپ احباب سے شیئر کروں، نہ جانے زندگی میں پھر ملاقات ہو نہ ہو، یہ تو خدائے رحمان کو معلوم ہے. تو آج میں نے جو موضوع منتخب کیا اس موضوع کا عنوان ہے امام و خطیب اور مسجد انتظامیہ کی ذمہ داریاں. چونکہ بطور امام بھی میں مقرر رہا، بطور خطیب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج چند باتیں ائمہ اور خطباء کی تعظیم و تکریم سے متعلق، ان کے ذمہ جو کام ہیں ان کاموں کے متعلق، اور کچھ باتیں مسجد کی انتظامیہ سے متعلق کہ مسجد کی انتظامیہ کیسی ہونی چاہیے، انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور امام مسجد اور خطیب صاحب کو کیسا ہونا چاہیے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہر ذمہ دار کے ذمہ جو کام لگائے ہیں، اور جو اس کے نیچے لوگ ہیں، جو فیملی ممبران ہیں یا اس کے نیچے جو کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس شخص کو مسئول قرار دیا. فرمایا وہ مسئول ہے. کون؟ جس کے نیچے یا جس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہوں. جس کے نیچے کام کرنے والے کچھ لوگ ہوں، وہ بندہ بھی مسئول، یعنی اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا. اور جس کے پیچھے چلنے والے، جس کی اقتداء کرنے والے لوگ ہیں، اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں اللہ کریم سوال کرے گا، پوچھے گا کہ تو نے ان کے ساتھ کیا کیا، جو تیری ذمہ داریاں تھیں کیا تو نے پوری کی، کیا تو نے اپنا فرض جو ہے اس کو بخوبی نبھایا یا نہ نبھایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے کہ جنہوں نے بطور امام نبیوں کی امامت بھی کی ہے اور صحابہ کی امامت بھی کی ہے، جنہوں نے بطور خطیب انبیاء و مرسلین کو خطاب بھی فرمایا ہے اور اپنی امت کو خطاب بھی فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. خدا رحمان فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہارے لیے، اتنا پیارا جملہ ہے یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ. یہ جو ضمیر ہے نا کم کی، کم ضمیر بندہ مومن کو جھنجھوڑ رہی ہے. اس کا معنی تم، میں قرآن پڑھوں گا تو قرآن مجھے کہہ رہا ہے تم، آپ قرآن پڑھیں گے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے تم. یعنی قرآن کا خطاب ہی انسان سے ہے. یہ خوبی ہے قرآن میں کہ بندہ قرآن کو پڑھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن اسے ہی کہہ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تحقیق تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ. اب لکم جو ہے کہ تحقیق تمہارے لیے ہے. اب تمہارے لیے کس کے لیے؟ امام کے لیے، مؤذن کے لیے، خطیب کے لیے، خادم کے لیے، نوکر کے لیے، آقا کے لیے، غلام کے لیے، حاجی کے لیے، نمازی کے لیے،
غازی کے لیے، مجاہد کے لیے، کاروباری شخص کے لیے، ہر وہ شخص جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے اس کے لیے یہ قم ضمیر کے ساتھ خطاب فرما کر رب تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرا تعلق دنیا جہان کے کسی شعبے سے بھی ہے، پہلے میرے حبیب کی زندگی کو دیکھ، جب میرے محبوب کی زندگی کو دیکھے گا تجھے بہترین طریقے سے ذمہ داریاں نبھانے کا ہنر آ جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ تاجر ہیں تو میرے رسول بھی تاجر ہیں، آپ دکاندار ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکانداری کی ہے، آپ اگر مجاہد ہیں تو رسول اللہ بھی مجاہد ہیں، آپ اگر غازی ہیں تو رسول اللہ بھی غازی ہیں، آپ اگر نمازی ہیں تو رسول اللہ بھی نمازی ہیں، آپ اگر حاجی ہیں تو رسول اللہ بھی حاجی ہیں، آپ اگر ماں باپ ہیں تو رسول اکرم بھی باپ ہیں، آپ اگر اولاد ہیں تو رسول اکرم بھی اولاد ہیں، آپ اگر بھائی ہیں تو رسول اکرم نے بھی شیما کو اپنی بہن کہا ہے، آپ اگر بیٹے ہیں تو رسول اللہ کی بھی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور بیٹا آپ نے بھی زندگی گزاری ہے۔ تو الغرض زندگی کا کوئی شعبہ دیکھ لیں، زندگی کا آپ کوئی منصب دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر اس منصب کے لیے، ہر اس شعبے کے لیے آپ بہتر سے بہترین پائیں گے۔ اور اگر آپ دنیا جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ علیہ السلام کی اقتداء کریں، اللہ کریم کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ رب فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ تم انجینئر کو پیسے دینا چاہتے ہو، تم ڈاکٹر کو پیسے دینا چاہتے ہو، تم مشیر کو پیسے دینا چاہتے ہو، تم وکیل کو پیسے دینا چاہتے ہو، تم مشاورت خریدنا چاہتے ہو، فرمایا ان سے مشاورتیں بعد میں خرید لینا، پہلے میرے محبوب کی زندگی کو پڑھ لو، تمہیں کسی سے مشورہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ڈاکٹر بھی تمہیں مشورہ دیتا ہے تو قیمتاً دیتا ہے، آج وکیل بھی تمہیں مشورہ دیتا ہے تو قیمتاً دیتا ہے، آج انجینئر سے بھی اگر آپ ٹائم لیتے ہیں تو قیمتاً ٹائم لینا پڑے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرما رہا ہے یہاں کوئی فیس نہیں ہے، بس قرآن کو پڑھو، میرے محبوب کی زندگی کو پڑھو، تمہیں بہترین سے بہترین اور فری میں مشورہ ملے گا۔ دنیا داروں سے آپ مشورہ لیں گے تو ان کی مشاورت سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے تو نقصان نہیں ہے، وہاں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو آج چونکہ میرا موضوع ہے امام و خطیب کی ذمہ داریاں، تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو، جو امام مسجد ہیں ہمارے، انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملا وہ کیا ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، جیسے وہ کرتا ہے ویسے اس کے پیچھے چلو۔ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تم اس کی اقتداء کرو، تم اس کے پیچھے لگو، تم اس کے پیچھے چلو۔ اب جب یہ فرما دیا گیا، امام کا تعین کرنے میں اتنی بڑی بات کر دی گئی کہ امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے تم اس کے پیچھے چلو۔ اب جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، یہاں دونوں باتیں ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ایک تو امام کا تعین یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے محلہ میں سے کوئی ایسا شخص نظر آیا جو بڑا تقویٰ اور ورع کا مالک تھا، بڑا ہی اللہ کے رضا میں راضی رہنے والا تھا، ہمہ وقت رب تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی فرما برداری میں رہنے والا تھا۔ ہم سارے مل کے محلے دار اس کے پاس گئے، کہا جی آپ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھایا کریں۔ ایک تعین یہ ہے کہ ہم اس کی بزرگی کو دیکھ کر، اس کے علم کو دیکھ کر، اس کے تقویٰ کو دیکھ کر اس کے پیچھے پورا محلہ چلا گیا کہ جناب آپ نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں۔ آپ چونکہ بڑے نیک شخص ہیں، آپ ہمارے درمیان رہتے ہوئے اپنے معاملات میں اتنے صاف گو ہیں، اپنے معاملات میں آپ اتنے نفیس اور پاکیزہ ہیں کہ اب ہم سارے اہل محلہ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایک تعین یہ ہے، امام کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ جو آج کل عموماً ہے کہ امام صاحب کی چھٹی ہو گئی
یا ہم نے نئی مسجد بنائی تو ہم اشتہار دیتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، احباب سے کہتے ہیں، فون کالز پہ، مدارس پہ رابطہ کرتے ہیں۔ ہمیں امام چاہیے، ہمیں مسجد کے لیے امام چاہیے۔ اب امام صاحب کے لیے آپ نے کسی مدرسہ میں رابطہ کیا تو مدرسہ والوں نے کوئی ایسا ہونہار طالب علم جس کی قرات اچھی ہو، جس کے پاس علم اچھا ہو، وہ آپ کو دیں گے، کہیں گے جی اس کو رکھ لیں، یہ ہمارا طالب علم ہے، ہمارے جامعہ کا فاضل ہے، بڑے اچھی قرات ہے، بڑے اچھے مسائل بتاتا ہے، دینی علوم پر دسترس حاصل ہے۔ وہ آپ کو اس کی کوالٹیز بتا کر آپ کو دے دیں گے۔ ایک یہ امام کا تقرر ہے، اور ایک یہ امام کا تقرر ہے، وہ بھی آج کل عموماً ہے کہ مسجد میں جگہ خالی ہے اور امام صاحب کے لیے ایک لمبی بھیڑ ہے، مسجد ایک ہے اور امام بننے کے لیے جو خواہش مند ہیں ان کی تعداد 10 یا 20 ہے۔ اب ان 10-20 بندوں میں سے ہم نے کرنی ہے سلیکشن۔ اب جو امام بننے کے لیے آیا ہے اس کو پہلے اپنی طرف بھی دیکھنا ہے کہ آیا میں جس مسجد میں، جس بستی کی طرف، جن لوگوں کی طرف میں امامت کے لیے اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں، حصہ دار سمجھتا ہوں، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ان معاملات میں حصہ داری کروں گا، ان کے دکھ درد میں شریک بھی رہوں گا اور ان کو نماز بھی پڑھاؤں گا، کیا میں اہل ہوں؟ پہلے تو اس کو خود سوچنا ہے کہ کیا میں اہل ہوں ان لوگوں کے، جن لوگوں کی طرف مجھے امام بنا کر بھیجا گیا ہے، یا میں جن لوگوں کی امامت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ بندہ خود سوچے کہ کیا مجھ میں یہ کوالٹیز ہیں، پہلے اس کو خود سوچنا ہے۔ اب جب وہ آ گیا اور اس نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ ان کو امام چاہیے جو قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، بہترین تقریر کرنے والا ہو، مسجد میں بچے پڑھانے والا ہو، ان کو امام مسجد وہ چاہیے جو شادی شدہ ہو، ان کو امام مسجد وہ چاہیے جو تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، تو میں اس لیے میں بھی آ گیا، میرے پاس بھی یہ سی وی موجود ہے، میں بھی آ گیا۔ اب 10 15 20 لوگوں میں سے سلیکشن کرنی ہے اللہ کے گھر کے امام کے لیے، جو لوگوں کے لیے ہم نے چنا ہے۔ اب اس کو چننے میں کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ذمہ داری تھی آنے والے امام کی کہ وہ آیا، اس نے دیکھا جی مسجد خالی ہے، لوگ امام صاحب ڈھونڈ رہے ہیں، تو ان کو قاری صاحب چاہیے، حافظ چاہیے، عالم چاہیے، تقریر کرنے والا چاہیے، بچے پڑھانے والا چاہیے، اذان دینے والا چاہیے۔ وہ کہتا ہے میں سارے کام کرنے کو تیار ہوں، مجھ میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں۔ وہ آ گیا۔ اب جن لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے ان کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں کو بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا آنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی نماز کے تمام طریقے آنے چاہیے، ان لوگوں کو علم کے بارے میں معلوم ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد بنائیے، یہ دکان تھوڑی ہے کہ آپ نے سیل مین رکھنا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو اگر نالج کم بھی ہے تو آپ رکھ لیں گے سیل مین، تو سیل مین جیسے جیسے اس کا ایکسپیرینس ہوتا جائے گا وہ سیل مین جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا۔ یہ ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو امام وہ چاہیے جس کے اندر تمام کوالٹیز، تمام خصوصیات پہلے سے ساری کی ساری موجود ہوں، اور آپ کے پاس ایک ایسا آلہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اس امام مسجد کی کوالٹیز کو چیک بھی کر سکیں۔ وہ آلہ کیا ہے؟ وہ آلہ ہے دماغ۔ آپ کے پاس وہ علم ہونا چاہیے جو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بینک کا مینیجر رکھنا ہو اور جناب اس کا انٹرویو لینے کے لیے کوئی کسی ریڑھی بان کو بھیج دیا جائے کہ ہم نے بینک کا مینیجر رکھنا ہے اور انٹرویو ریڑھی والے کو دے کر آئیں، یا چائے کے ڈھابے والے کو آپ انٹرویو دے کر آئیں، یا کسی کپڑے کی دکان والے کو جا کر آپ انٹرویو دے کر آئیں۔ بھئی آپ نے امام مسجد رکھنا ہے۔ اگر امام مسجد اپنے تقاضے پورے کر کے وہ ڈگری حاصل کی، اس نے حافظ قرآن بنا، حفظ القرآن کرنے کے بعد تجوید و قرات اس نے پڑھی، درس نظامی اس نے کر لیا، تقریر کا فن اس کو آ گیا،
وہ تو اپنے پاس تمام وہ خصوصیات لے کر آپ کے پاس پہنچا، اب کیا آپ کے پاس اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ اگر آپ ہیں کپڑے کا کاروبار کرنے والے، اگر آپ ہیں کریانہ کی دکان کرنے والے، اگر آپ ہیں پھل فروش، اگر آپ ہیں موبائلز کا کام کرنے والے، لیکن قرآن پاک آپ نے حفظ نہیں کیا تو مجھے بتائیے آپ قرآن کیسے سنیں گے؟ اگر آپ کو تجوید و قرات کا نہیں پتہ تو بتائیے آپ تجوید و قرات کے اصول کیسے سنیں گے؟ اگر آپ کو صرف و نحو کا نہیں پتہ تو بتائیے آپ اس کے درس نظامی پڑھے ہوئے عالم کو چیک کیسے کریں گے؟ اس لیے تعین کرنے میں اور متعین ہونے میں، دونوں چیزوں میں ہمیں کوالٹی کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ جو متعین ہونے کے لیے آیا وہ بھی اپنے پاس سارا سامان لے کر آئے کہ میرا حفظ سن لیں، مجھے حفظ بھی یاد ہو، تجوید و قرات سن لیں، مجھے سارے اصول آتے ہوں، وہ مجھ سے درس نظامی کی کتب کا پوچھ لیں، مجھے وہ بھی ساری آتی ہوں، فقہی مسائل پوچھ لیں، مجھے وہ بھی سارے آتے ہوں، وہ میرے سے جو بھی دین کے متعلق سوال کریں وہ سارے مجھے آتے ہیں۔ ایک تو ہے متعین ہونے والا آ گیا، اب آگے ہے تعین کرنے والا، مقرر کرنے والا۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولین مسجد کی انتظامیہ جو ہے ان کے لیے یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ ہرا غیر نتھو خیرہ مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے جناب اس کو پھل کا تجربہ تو ہے، کپڑے کا تجربہ تو ہے، دیگر امور کا تجربہ تو ہے، وہ کہ میں نے مسجد کا نظام چلانا ہے۔ نہیں، مسجد کا نظام آپ نے چلانا چودراہٹ کے لیے نہیں چلانا، اللہ کی رضا کے لیے چلانا ہے۔ مسجد کا نظام آپ نے چلانا ہے جنت کے حصول کے لیے، اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر مسجد کا نظام آپ نے چلانا ہے اپنی بلے بلے کے لیے تو پھر بلے بلے دنیا میں تو ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں ملے گا۔ مسجد کا متولی، اب پہلے میں نے یہ بتایا کہ امام کیسا ہونا چاہیے، اب امام رکھنا جس نے ہے وہ ظاہری بات ہے مسجد کا متولی ہے۔ متولی کے نیچے انتظامیہ ہوتی ہے۔ متولی اس شخص کو کہتے ہیں جو مسجد کا ولی ہو، جو مسجد کا ہیڈ ہو، جس نے مسجد کے جملہ امور کو چلانا ہے، تمام انتظامات کو جس نے دیکھنا ہے۔ اب متولی جو ہے قرآن کہتا ہے کہ مسجد کا انتظام کرنے والے پاکیزہ ہونے چاہیے، متقی اور پرہیزگار ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کاروباری تو بہت بڑا ہے، ہمارے ہاں عموماً یہ مسئلہ ہے، چونکہ یہ میرا جو آج کا خطاب ہے یہ صرف جامعہ مسجد زہرا کے لیے نہیں ہے، یہ کلیم بھائی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ تمام ائمہ مساجد کے لیے، تمام مساجد کی انتظامیہ کے لیے ہے۔ یہ موضوع کو فقط اس لیے نہیں رکھا گیا، اس موضوع رکھنے کی جو وجہ ہے وہ اینڈ پہ جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں عموماً کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یار امام مسجد جو ہے وہ مظلوم ہے، انتظامیہ اس کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ امام مسجد ظالم ہوتا ہے اور انتظامیہ مظلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی معاملہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے کہ امام مسجد واقعی مظلوم ہوتا ہے، انتظامیہ اس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنا غصہ، اپنی بڑھاس جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ معاملہ دونوں طرف جو ہیں وہ کبھی کبھی درست سمت کی طرف بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی خراب سمت کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے مسجد آپ نے بنا لی، اب مسجد بنانے والا بندہ جو ہے، جو مسجد کا متولی ہے، جو مسجد کا سربراہ ہے، اس کو اولاً چاہیے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اگر وہ متقی تقوی والا نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدود کا قائم رکھنے والا نہیں ہے، تو ایسا شخص شرعاً مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، مسجد کا سربراہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ مسجد بھائی اللہ کا گھر ہے، یہ دکان تھوڑی ہے کہ آپ دکان کے مینیجر ہیں، آپ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، آپ کو اس کی متولیت ملی، آپ کو اللہ کے گھر کا نگران بنا دیا گیا۔ اللہ کا یہ تھوڑا فضل ہے کہ رب نے
تمہیں اپنے گھر کا نگران بنا دیا ہے، اب اگر تم اللہ کے گھر کے نگران بن ہی گئے ہو، اللہ کے گھر کے چوکیدار بن ہی گئے ہو، تو پھر چوکیدار جو ہے وہ جاگ کے رہتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے۔ چوکیدار ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے۔ پھر چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اونگ آ گئی تھی تو یہ نقصان ہو گیا، میں سو گیا تھا تو یہ نقصان ہو گیا، میری غیر موجودگی کی وجہ سے یہ نقصان، پھر چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا، چوکیدار کا ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مسجد کا متولی ہے اس کے ذمہ ہے کہ مسجد کے تمام امور کی نگرانی کرے، تمام امور کو اپنی دسترس میں رکھے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا، اولاً وہ متقی نہیں ہے تو مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، اگر وہ متقی بھی ہے اور مسجد کا متولی بھی بن گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنے جملہ امور کو بخوبی انجام دینے کے لیے تیار رہے۔ اب وہ قرآن کا علم بھی حاصل کرے، اب وہ حدیث کا علم بھی حاصل کرے، اب اس کو چاہیے کہ جو بنیادی مسائل آپ امام مسجد رکھنے لگے ہیں تو بنیادی مسائل کے لیے وہ اس کے پاس ایک ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ امام مسجد آیا تو امام مسجد سے وہ سوالات پوچھیں۔ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی بھی نہیں ہے کہ آپ آنے والے امام مسجد کو متعین کرنے کے لیے چند سوالات دینی نہیں کر سکتے، پوچھ ہی نہیں سکتے، پھر آپ کو مسجد کی انتظامیہ بننے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری دونوں طرف ہے۔ آنے والا جو امام ہے وہ کس غرض سے آیا ہے امامت کے لیے؟ مسجد کی جگہ خالی ہے، اگر تو امام مسجد اس لیے آیا کہ اب میرے بچوں کی روزی روٹی جو ہے وہ مسجد سے چلے گی۔ اب عموماً جو آج کل ہے فی زمانہ 99% لوگ جو ہیں اسی غرض سے امام مسجد بن رہے ہیں۔ کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں رہے، اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، اب آپ ہمارے مدارس کو دیکھ لیجئے، لوگوں کا دین سے رجحان جو ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے۔ پہلے یہی مدارس تھے، سینکڑوں کی تعداد میں طلباء تھے، اب یہی مساجد ہیں، 100 بھی اسٹوڈنٹ پورا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا دینی علم سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بچے کو امام مسجد بنانا ہے ہم نے لوگوں کی باتیں سننے کے لیے، وہ لوگوں کے رحم و کرم پہ رہے گا، لوگوں سے روٹیاں لے گا، لوگوں سے کپڑے لے گا، تو وہ ایسے اپنا نظام چلائے گا۔ کوئی اس کے بچوں سے رشتہ بھی اچھے سے نہیں کرتا، اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، رشتہ داروں میں بھی اس کی حیثیت ایک مولوی کسی ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کی وجہ سے اب معاشرے میں دینی تعلیم کا بڑا فقدان ہے، لوگ دینی تعلیم سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں یار مولوی کی کیا عزت ہے۔ اور لفظ مولوی ہم جتنی حقارت سے بولتے ہیں، آپ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ مولوی، مولوی کتنے ہے؟ مطلب ہم نے اس لفظ کے اندر حقارت اتنی بھر دی ہے کہ یہ لفظ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لفظ ہم سنتے تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا، لیکن جیسے ہی کوئی ہمیں وہ مولوی کہہ کے بلاتا ہے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گالی نکال رہا ہے۔ اس لفظ میں ہم نے حقارت اور نفرت اتنی بھر دی۔ قصور دونوں طرف سے ہے، مساجد کی انتظامیہ نے بھی ظلم کرنے کی حد کر دی، اور ائمہ مساجد نے بھی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو کر اپنے آپ کو یک طرفہ چلانے کے لیے اور مسجد کے معاملات سے عہدہ برا ہو کر انہوں نے بھی اپنے آپ کو جناب اس میں پوری طرح سے انوالو کیا، اور وہ بھی خود غرض ہو گئے، وہ بھی لالچی ہو گئے، ہرس والے ہو گئے، تو انتظامیہ نے بھی ایسا کام کرنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے تالی بجی، اور ذلیل کون ہوا؟ لفظ مولوی، جس کا معنی کبھی لیا جاتا تھا مولا کی خبر دینے والا۔ جو مولانا روم پر مولوی کا لفظ بولا جاتا تھا، امام غزالی پر مولوی کا لفظ بولا جاتا تھا، شیخ شہاب الدین سہروردی پر مولوی کا لفظ بولا جاتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر مولوی کا لفظ بولا جاتا تھا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں مولوی کا لفظ بولنے پہ بھی فخر تھا، لوگ ان کو مولوی کہتے تھے تو یہ واقعی مولا کی خبر دینے والے بھی لوگ تھے۔ لیکن آج لفظ مولوی ہمارے معاشرے میں ایک گالی کی حیثیت رکھتا ہے۔ چند لوگ اچھے ہیں جو اس لفظ کو اچھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور چند لوگوں کے دلوں میں اس لفظ کی قدر ہے، لیکن حکم الاکثر حکم الکل، چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثریت کا یہ عالم ہے کہ لفظ مولوی کو بڑی حقارت سے بولا جاتا ہے، اور پھر جو امام مسجد ہے اس کی جتنی ہم انسلٹ کر سکتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ جناب اگر ہم نے مثال کے طور پہ، ہم چونکہ اہل سنت ہیں تو ختم شریف کا ہمارے ہاں ایک بڑا مطلب سلسلہ ہے ہمارے ہاں،
تو ہم نے ختم شریف دلوانا ہے، مہمانوں کو ہم بتائیں گے 10 دن پہلے، مولوی صاحب کو بتائیں گے 10 منٹ پہلے۔ جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کو ہم نے اطلاع دینی یا نماز کے وقت یا 10 منٹ پہلے ان کو بتائیں گے، لیکن مہمانوں کو ہم 10 دن پہلے بتا دیں گے۔ ایسے ہی ہم دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پہ امام صاحب کو ہم نے دعوت نہیں دینی، پورے محلے کو جناب ہم نے دعوت دینی ہے ولیمہ کی، بیٹے کا ولیمہ پورے محلے کو دعوت ہے، لیکن امام صاحب بیچارے کو دعوت نہیں دینی ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کا تعارف پیش کر سکے یہ ہمارے امام مسجد ہیں، ہم فخر سے کہہ سکے یہ ہمارے امام مسجد ہیں، اور ہمارے VIPs جو سیاسی لوگ ہیں وہ آئیں گے، پروٹوکول ان کو ملے گا، ہمارا امام مسجد اس کو ہم کہیں گے جی آپ مولوی صاحب تسی او تے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیا عزت ہے؟ جب ہم یہ عزت دیں گے امام مسجد کو تو بتائیے کون ہے جو اپنے بچے کو امام مسجد بنانے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم ہی کرتے ہیں نا ایسا۔ امام صاحب کو دعوت نہیں دینی ہم نے، بیٹی کا نکاح پڑھانا ہے، بیٹی کے نکاح کے موقع پہ ہم نے رشتہ داروں کو بلانا، امام صاحب کو ہم نے کس لیے بلانا ہے؟ جی مولوی صاحب تسی نکاح پڑھانا ہے، تسی بھی ٹائم نال پہنچ جائے ہو۔ ان کو ہم نے دعوت نہیں دینی باقاعدہ طور پہ کہ جناب آپ ہماری بیٹی آپ کی بھی بیٹی ہے، ہماری بیٹی آپ کی بھی بہن ہے، آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کو بھی عرصہ دراز ہو گیا آپ ہم میں رہ رہے ہیں، تو جس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے آپ کو بھی ویسے ہماری طرف سے دعوت ہے، آپ بھی تشریف لائیے گا، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ دعا بھی فرما دیں، نکاح بھی آپ ہی پڑھا دیں، لیکن ویسے آپ کو ہماری طرف سے الگ سے ایک دعوت ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو اس بیچارے کا کتنا دل بڑھے گا، اس کے دل کے اندر بڑے اچھے خیالات آئیں گے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں ایسا۔ کوئی چند لوگ ہوں گے جو اپنے امام مساجد کو عزت دیتے ہیں اور ایسے ہی پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا ہے اپنے اس 18 سالہ تجربے کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ کوئی اگر مجھے دعوت دے نکاح کی تو میں وہاں کھانا کھاؤں، الحمدللہ۔ یہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں، بلکہ حاجی منیر صاحب اس پر سب سے بڑے گواہ ہیں میرے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا، میں نیا آیا تھا، شاید پہلا سال تھا یا دوسرے، انہوں نے کہا جی ایک دوست کے ہاں ولیمہ ہے آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا جی مجھے دعوت نہیں، میں نے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں، میں نے کہا جی میں آپ کا بھائی ہوں لیکن میں نہیں جاؤں گا، آپ تشریف لے جائیں۔ یہ حاجی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی، پہلا یا دوسرا سال تھا، سن 2009 یا 10 کی بات ہے یہ، تو میں نے کہا نہیں جی میں نہیں جا سکتا۔ تو میں الحمدللہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں، لیکن سوچتا میں بھی ہوں، دل میرے اندر بھی ہے، دماغ میرے سر کے اندر بھی اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے۔ میں سوچتا یہ ہوں کہ یار ہم لوگ کرتے کیا ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال کے مطابق کوئی ایک بندہ اپنے بچے کو امام مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھائی عبدالرزاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بیٹا تو ماشاءاللہ عالم بھی ہے، لیکن اس کو امام مسجد نہیں بنائیں گے یہ کبھی بھی۔ ہم لوگ ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں روز، ائمہ مساجد کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ان کی وقت کتنی ہے، ان کی قدر کتنی ہے۔ ان کو ہم نے ڈی گریڈ جناب اتنا کیا ہوا ہے کہ ایک امام مسجد کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہمارے معاشرہ میں۔ یہی ہے کہ آج ہم اپنے بچے کو، میں دیکھے میرے 4 بچے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بچہ امام مسجد بنے۔ 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، میں ان کو دینی تعلیم الحمدللہ دے رہا ہوں گھر میں، تجوید و قرات کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، قرآن پاک کی، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو میں امام مسجد بناؤں۔ آپ مجھے 18 سال ہو گئے خطابت کرتے ہوئے، لیکن میں اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں سوچتا۔ وجہ یہ ہے کہ زمانہ ایک ایسی چال چل گیا کہ ہمیں دین سے دور کر دیا، لفظ مولوی کو اس زمانے نے گالی بنا دیا، حقارت بنا دیا، تو کون بنائے گا اپنے بچوں کو امام مسجد؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو کمی نہیں ہے اپنے دین کے لیے کسی کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے نوکروں کی کمی ہے۔ اللہ کا دین غالب تھا، غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ یہ وقتی طور پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم سب کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم کے ساتھ اتنی محبت کریں، جو دین کا نام لینے والے لوگ ہیں ان سے اتنی محبت کریں کہ لوگ اپنے بچوں کو اب پھر سے دین کی طرف لانا شروع کر دیں۔ ائمہ مساجد جو ہے، میں مثال کے طور پہ میں خطیب ہوں، میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں،
میں اتنا اچھا بن جاؤں، اتنا باعمل بن جاؤں کہ آپ اپنے بچوں کو بغیر کسی ڈر کے میرے پاس بھیجیں، آپ کے دل میں کوئی ڈر نہ ہو میرے بارے میں کہ ہمارے بچے جائیں گے شاید ان کی عزت محفوظ نہ ہو، ہمارے بچے جائیں گے شاید مولانا صاحب کا کردار مشکوک ہے تو ہمارے بچوں کا کردار بھی مشکوک ہو جائے گا۔ مجھ میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اگر میں خطیب ہوں، میں امام ہوں، میں قاری ہوں، پہلے مجھے چاہیے کہ میں اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کروں کہ لوگوں کا اعتماد بحال کروں۔ یہ مصلی والوں کی اب اولین ذمہ داری ہے، منبر رسول پر بیٹھنے والوں کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اچھا کریں۔ جب ان کا کردار اچھا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے حال میں دیکھا نہیں ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی طرف، انہوں نے اعتماد بحال کیا ہے۔ جو وہ لوگوں میں کہتے تھے وہ اپنے گھر میں بھی وہی کرتے تھے، جیسی سادہ زندگی باہر تھی ویسی سادہ زندگی اندر، اور جیسا لوگوں کو عمل بتاتے تھے ویسا وہ خود کرتے بھی تھے۔ جب ایک امام مسجد، جب ایک خطیب اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قابل قدر کردار کا مالک بنا لے گا، پھر لوگوں کا اعتماد دین پر بھی ہونا شروع ہو جائے گا، دیندار لوگوں پر بھی ان کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ ائمہ مساجد اور خطباء کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں تو بڑے پیار سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ رسول اکرم کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن حضور کی ساری امت کے لیے اللہ فرماتا ہے محبوب ادعو الی ربک، ان کو اللہ کی طرف بلائیے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑے ہی احسن انداز میں واعظ کر کے، بڑی خوبصورت نصیحت کر کے ان کو اپنی طرف اللہ کی طرف بلائیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی معاملے میں نزاع کرنا پڑے، جھگڑا کرنا پڑے، بحث کرنی پڑے تو وہ بھی احسن طریقے سے کریں، وہ بھی خوبصورتی والا طریقہ ہو۔ تو جب امام مسجد میں، خطیب میں یہ وصف پیدا ہو جائے گا کہ وہ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ تبلیغ کرے، لوگوں کو اپنے پاس بلائے، پھر جب اللہ کہہ رہا ہے تو وہ ضرور اللہ کی طرف آئیں گے۔ یہ دو چیزیں، موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، دونوں اپنے اندر وہ پیدا کرے، حکمت کے ساتھ اور الموعظۃ الحسنہ۔ وہ تدابیر جو ہے اللہ نے بتا دی ہیں ان پر عمل کرے تو انشاءاللہ لوگ قریب آئیں گے، اور وہ اپنا حامی و ناصر اور رزق کا دینے والا صرف اللہ کو سمجھے۔ جب امام مسجد کی نیت لوگوں کی جیبوں پہ ہوتی ہے نا تو پھر اللہ رزق لیتا نہیں ہے، اللہ رزق چھین لیتا ہے اس سے، پھر اللہ دروازے کھولتا نہیں اس کے لیے، پھر دروازے بند ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اب دنیا سے ہو گیا۔ اب وہ دنیا داروں کی طرف دیکھ رہا ہے، اب یہ مجھے دیں گے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف دیکھے گا تو رب ذوالجلال کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ جب وہ اللہ کی طرف دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ اور مسجد کی انتظامیہ، ان کے لیے یہ آخری پیغام ہے، جہاں تک یہ میری آواز جائے گی آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ بھی پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں۔ امام مسجد کا میں نے کردار بتا دیا کہ کیسا ہونا چاہیے، مسجد کی انتظامیہ کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر عالم دین یہ تمنا کرے کہ وہ انتظامیہ اتنی اچھی ہے میں اس مسجد کا امام بن جاؤں۔ مسجد کی انتظامیہ اتنی اچھی ہونی چاہیے، انتظامیہ کے جو ممبران ہیں ان کا کردار، ان کا امام مسجد کے ساتھ محبت کا انداز اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہر عالم دین کی یہ خواہش ہو کہ یار فلاں مسجد کی انتظامیہ والے بڑے ایماندار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بھائی چارے والے لوگ ہیں، کاش میں اس مسجد کا امام ہوتا جس مسجد میں وہ ذمہ داران انتظامیہ کے ممبران ہیں۔ امام مسجد کو، خطیب کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا، اور مساجد کی انتظامیہ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ آخر میں بالخصوص یہ پیغام دیہاتوں والے جو حضرات ان کے لیے ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ بڑا ایک عام سا رواج ہے کہ مولوی صاحب فوت ہو گئے تو پچھوں ہن مولوی صاحب دا پتر جڑا نا وہ امامت کرے گا، اسی جی توبہ کروا لی، سگرٹاں پیندا سی، سگرٹاں چھڑ دتیاں نے، ہن اج تو بعد ساڈی امامت کریا کرے گا۔ دیہاتوں میں دین سے دوری کا سبب یہی ہے کہ ہم اہل لوگوں کو مسلح امامت پر نہیں لے کر آتے۔ شہروں میں تو لوگوں کو یہ شعور ہے،
وہ ڈھونڈتے یہ ہیں کہ بندہ اچھا قرآن شریف پڑھنے والا ہو، عالم ہو، درس نظامی فاضل ہو، لیکن دیہاتوں میں اکثر یہ ہے۔ اچھا پھر اگر کوئی شعور والا بندہ ان سے کہتا ہے کہ جناب امام صاحب کو تبدیل کر دیں، کوئی عالم بندہ لے آئیں، تو پھر جواب ہو یار کوئی گل نہیں، بیچارے دا روٹی دا مسئلہ، بچیاں لے کے کدھر جائے گا؟ بھائی روٹی کا مسئلہ ہے، ایک طرف اللہ کے دین کا بھی تو مسئلہ ہے نا۔ وہ دین کے بنیادی مسائل نہیں جانتا، لوگوں کی دینی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، تم اس کی طرف بھی دیکھو۔ اس کے بچوں کو سپورٹ کرنا ہے تو ویسے کر دو، آپ اس کے بچوں کے ایک الگ سے مکان بنا دو، اس کے بچوں کی شادیاں کر دو، لیکن مولوی صاحب کو سپورٹ ایسے نہیں کرنا آپ نے کہ مولوی صاحب کا بیٹا سگریٹ پیتا تھا، مولوی صاحب فوت ہو گئے تو ہم نے سگریٹ سے توبہ کروائی ہے، جی اب مولوی صاحب کا بیٹا امامت کروائے گا۔ مولوی صاحب کا بیٹا فلاں فیکٹری میں کام کرتا تھا، اب مولوی صاحب فوت ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں، تسی داڑھی رکھ لو جی، تسی آ جاؤ، تسی امامت کروانا شروع کر دو۔ ایسے نہیں، آپ مصلی رسول کے لیے جب انتخاب کرو تو جیسے وہ ایک شعر ہے کہ تو گلشن حیات کے لیے ایسے گلوں کو چن، گلشن حیات کے لیے ایسے گلوں کو چن کہ ہر شخص تیرے حسن انتخاب کی داد دے۔ کہ ایسا پھول چننا چاہیے کہ لوگ اس انتخاب کی داد دیں کہ یار بڑا اچھا بندہ چنا ہمارے لیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم ترس کھاتے رہیں گے تو مصلی رسول کے وارث جو ہے وہ نااہل لوگ آتے رہیں گے۔ یہ ترس کھانے کی جگہ نہیں ہے، ترس کھانا ہے تو حضور کے دین پہ کھاؤ، ترس کھانا ہے تو اللہ کے دین پہ کھاؤ۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اغیار نے طوفان بدتمیزی کی بارش کی ہوئی ہے۔ آج رسول اللہ کا دین جو ہے وہ غیر مسلموں کے رڈار پر ہے، ہمیں اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، ہمیں چوکیدارہ کرنا ہے حضور کے دین کا۔ مجھے ایز اے خطیب اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اپنے کردار کو اعلیٰ بنانا ہے۔ اگر کوئی امام مسجد ہے، امام مسجد کو اپنے کردار کو اعلیٰ بنانا ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہم پر بحال ہو، اور اگر انتظامیہ کے افراد ہیں تو انتظامیہ کے افراد کو اپنے آپ کو اتنا اچھا بنانا ہے کہ علماء خواہش کریں کہ ہم اس مسجد کے امام اور خطیب بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کے محافظین کی حفاظت فرمائے، جو مساجد کا انتظام کر رہے ہیں، مساجد کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آسان انداز سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مساجد میں امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین متین کے لیے اچھی سے اچھی کوشش کرنے کی اور اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔